السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اس کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے 72۔ بہت مختصر آیت ہے، اس میں نئے لفظ آپ کے لیے 3 ہیں۔ ان 3 کو سیکھیں گے تو یہی 3 آگے دہرا کے کل 5 بار آئے ہیں۔ یہ بہت کم ذخیرہ الفاظ ہے اس آیت میں، آگے تعداد گھٹتی چلی جائے گی چونکہ بہت سے الفاظ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے اس کا پہلے تلفظ سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، دونوں کو ملا کے پڑھیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، دونوں ٹکڑوں کو ملائیں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وا اور اذ جب، قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک نفس کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے جھگڑا کیا، باہم ایک دوسرے پر الزامات لگائے، فیہا اس نفس کے بارے میں، اس مقتول کے بارے میں، اور اللہ مخرجن خارج کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ما جو تم تھے، تکتمون کتمان کرتے، چھپاتے، تو اللہ اس کو نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے یا چھپا رہے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ: اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور اس کے سلسلے میں باہم جھگڑا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کیس میں جو تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے تو انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اس کے رشتہ دار نہیں، غالباً چچا بھتیجا تھے باہم، قاتل اور مقتول، اور وہ قتل کر کے چھپ گیا، کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ میری ہدایت کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا اور مقتول کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ آج کی آیت میں یہ 3 لفظ نئے آئے ہیں۔ قتل تم نے قتل کیا، ایک بار آیا ہے۔ یہ قتل عام ہماری اردو میں استعمال ہے کئی شکلوں میں، قتل، قاتل، مقتول، یہ شکلیں آپ کی جانی پہچانی ہیں۔ فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے جھگڑا کیا، یہ 2 لفظ ہیں، فا اور ادارأتم، تم نے جھگڑا کیا، ایک ہی بار آیا ہے اس شکل میں۔ مخرجن نکالنے والا، یہ 3 بار آیا ہے۔ یہ لفظ خرج سے بنا ہے، خارجہ سے، اور اس سے بننے والے لفظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، خارج، مخرج، خارجہ، خروج، تخریج، اخراج، اخراجات، یہ شکلیں تو آپ کو یاد ہیں اردو ذخیرہ میں، تو امید ہے کہ اس کے ذریعے آپ اس لفظ کو یاد رکھیں گے، نکالنے والا، مخرج۔ یہ تھا آج کا سبق، دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔